نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات محترم، یوں تو قرآن کریم کا ایک لفظ بہت اہم ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس طرح سانس لیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ان احکامات کے بغیر انسان کی اسلامی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس میں ایک یہ آیت بھی ہے جس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے 4 لوگوں کا نام لے کے کہا اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے نا تو ان کے پاس بیٹھا کرو۔ ان 4 لوگوں میں ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں حق تقاتی، اتقوا اللہ حق تقاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اسے کسی بھی حالت میں بلایا نہ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ حشر میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں فَأَنسَاهُمْ، اپنے آپ کو بلایا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کو شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری سے بچا جائے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اللہ کا جو حق ادا کرنا ہے وہ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ریلیف یہ دیا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اس طرح ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے کیوں ڈرنا ہے؟ اس لیے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ساری کائنات اللہ ختم کر دیں گے اور فیصلے کا دن قائم کیا جائے گا، اسے یوم القیامہ کہتے ہیں۔ اس وقت ہر انسان 1 to 1 اللہ کے حضور حاضر ہوگا، پھر اللہ رب العزت اس کی زندگی کے بارے میں اس سے پوچھے گا، اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر ہم زندگی کے اپنے ہر معاملے میں سوچیں ہمیں پیدا کیا تو کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں ہر وہ انسان جو کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اگر تو وہ چیز بنانے والا جو جب بنا لیتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق کام نہ دے تو اسے توڑ کے پھینک دیا
مرضی کے مطابق کام کرے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا معاملہ ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اگر تو یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اللہ اس پہ خوش ہے، تو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا تو اللہ ناراض ہے۔ اور صرف اس نے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اللہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، جتنی نعمتیں ہم اویل کرتے ہیں، جو بھی ہماری زندگی میں ہمیں ملتا ہے تھوڑا یا زیادہ، اس کے دینے والا کون ہے؟ اور تیسری بات کہ جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، ان الارض للہ، یہ زمین بھی اللہ کی ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ دنیا میں ملکیتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اللہ کی ملکیت کبھی نہیں بدلی۔ جب ہمیں پیدا اس نے کیا، ہمیں رزق اس سے وہ دے رہا ہے، اور اسی کی زمین پہ رہتے ہیں، اور جو کچھ عزت اور شرف ہم اپنی زندگی میں ہمیں ملا ہے وہ بھی اسی نے دیا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پیچھے ہم پڑھ کے آئے۔ عزتیں دینے والا وہ ہے، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں، اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی حیا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ چند دن نہیں، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس وقت بھی تم فرمانبردار ہو۔ اور انسان کا انجام جو ہے یہی حقیقت اصل بات ہے۔ ساری زندگی کیا کرتا رہا، خدا نخواستہ موت کے وقت اگر اس نے کفر کر دیا نا، ساری زندگی کی محنت کر رہا ہے۔ اصل انسان کا اس وقت پتہ چلے گا جب اس کا انجام ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رو کے یہ دعا مانگا کرتے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے، سارے معاملات میں، اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بھی بچانا اور آخرت کے عذابوں سے بھی بچانا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو نصیحت فرمانے کے لیے خطبہ پڑھتے تو خطبے کے اندر 3 آیات کی تلاوت ضرور فرماتے۔ ان میں ایک آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اور تیسری سورۃ احزاب کی آخری رکوع کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کوئی بھی خطبہ ہوتا تو ان 3 آیات کی تلاوت ضرور کریں۔ ان تینوں آیات میں ہمیں یہی کہا گیا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کی حیا کرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے حتیٰ کہ ہم ایک سانس کے مالک بھی نہیں ہیں،
اگر اللہ نہ چاہے تو ایک سانس باہر نکالا ہے وہ اندر واپس لینے کی اجازت نہ دے تو نہیں بند کرنے سے. اگر باہر اندر سانس کھینچا ہے تو اگر وہ نہیں اجازت دیتا تو وہ سانس باہر نہیں آ سکتا. القیوم اس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے. وہ پھر حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے, اس سے خوف, اس کے جواب دہی سے خوف کھایا جائے. یہ نہیں کہ اللہ خوفناک چیز ہے کیونکہ بعض لوگ لمبی زبان نکال کے کتے کی طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ اتنی ڈراؤنی چیز ہے. اللہ ڈراؤنی چیز نہیں, اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے, اللہ کی ذات سے خوف نہیں ہے. اللہ جمیل, اللہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. جس نے پوری کائنات میں خوبصورتیاں بانٹی ہیں وہ خود اتنا خوبصورت ہو. اگر انسانوں میں کسی خوبصورت انسان کو دیکھ لے تو دنگ رہ جاتا ہے انسان کہ اللہ نے کس طرح اسے بنایا. تو جس بنانے والے نے اتنے خوبصورت انسان بنائے وہ خود اتنا خوبصورت ہے. اس لیے اللہ کو خوفناک نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈرا جائے, اللہ کے حضور جواب دہی سے ڈرا جائے کہ اس نے جو نعمتیں دی ہے اس کے متعلق پوچھنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, میں نے تم پہ جو انعام کیے تھے, نعمتیں دی تھی, اب مجھے بتاؤ کس طرح استعمال کی ہے, لی کیسے اور استعمال کیسے کی. حلال چیزوں کو استعمال کیا یا حرام, میرے حکم کی اطاعت کی یا میری نافرمانی کی. اصل ڈر یہ ہے تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرتا, اور یہ جو خوف ہے نا ہمیں یہی گناہوں سے بچاتا ہے. نبی کریم اللہ سے دعا کرتے تھے, امام ترمذی نے اس دعا کا تذکرہ کتاب الدعاء میں کیا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا. کیوں؟ ما تحول به بیننا و بین معصیتک, جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے. جب انسان کے اندر خدا خوفی ختم ہو جائے نا پھر اسے کسی گناہ سے کوئی نہیں روک سکتا, کسی بشرمی سے کوئی نہیں روک سکتا, کسی ظلم سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اگر انسان کو ظلم سے, بے حیائی سے, بدماشی سے, چلاکی, مکاری اور دغا بازی سے کوئی چیز روکتی ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہو. اللہ ہمارے دلوں میں نیک ڈر پیدا فرمائے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلی آیت کے متعلق کل کی مجلس میں عرض کرو. قول قولی ھذا